الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی اس کائنات میں جو بھی چیز پیدا کی ہے اس میں ایک خاصیت رکھی ہے. دوا ہو یا غذا ہو، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو خاصیت ایک چیز میں رکھی ہے اسی نوعیت کی خاصیت دوسری چیز میں نہیں پائی جاتی. مثلا گندم ہے، گندم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے، وہ خاصیت چاول میں نہیں پائی جاتی. چاول میں جو خاصیت رکھی ہے وہ خاصیت چنے میں نہیں پائی جاتی. چنے میں جو خاصیت رکھی ہے وہ خاصیت جو میں نہیں پائی جاتی. تو گویا کہ جتنی بھی غذائیں آج ہمیں نظر آتی ہیں، جتنے بھی اناج نظر آتے ہیں، جتنی فصلیں اور سبزیاں پھل فروٹ نظر آتے ہیں، ان میں جو خاصیت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں وہ الگ الگ نوعیت کی خاصیت ہے. اسی وجہ سے تو کثرت ازدحام کی ضرورت پیش آئی، یعنی مختلف چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت پیش آئی، اس لیے کہ چاول میں جو خاصیت ہے وہ گندم میں نہیں ہے. اس لیے انسان چاول کو استعمال کر کے اس خاصیت کو حاصل کرتا ہے. گندم کے اندر جو خاصیت ہے وہ جو میں نہیں ہے، اس لیے انسان جو ہے گندم کو حاصل کر کے اس خاصیت کو حاصل کرتا ہے. جو کے اندر جو خاصیت ہے وہ چنے میں نہیں ہے، اس لیے تو جو کو استعمال کر کے وہ خاصیت حاصل کرتا ہے. تبھی تو کثرت اناج ہے، سبزیوں کی کثرت ہے، پھلوں کی کثرت ہے، کیونکہ ایک نوعیت کی خاصیت دوسری کے اندر موجود نہیں ہے. پھر دواؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو خاصیت رکھی ہیں وہ بھی الگ الگ نوعیتوں کی ہیں. چنانچہ یونانی دوائی لے لیں، ڈاکٹری دوائی لے لیں یا ایلوپیتھک دوائی لے لیں، آج کی دنیا کی کوئی بھی دوا لے لیں، ایک دوا کے اندر جس نوعیت کی خاصیت رکھی گئی ہے اس نوعیت کی خاصیت دوسری دوا میں موجود نہیں ہے. تو گویا کہ دوائیں ہوں یا غذائیں ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں الگ الگ نوعیت کی خاصیت رکھی ہے. اور پھر یہ خاصیت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے، جب اس چیز کو اپنی شرائط کے تحت انسان استعمال کرتا ہے، اب اس خاصیت کا اثر انسان کو ملتا ہے. گندم کو اگر اس کی اپنی شرائط کے مطابق استعمال کرتا ہے تو گندم کی خاصیت اور تاثیر انسان کے بدن کو ملتی ہے. چاول کو اگر وہ اپنی شرائط پر استعمال کرتا ہے تو چاول کی تاثیر انسان کے بدن کو ملتی ہے.
لیکن اگر اس کو اس انداز سے استعمال کیا کہ اس کے شرائط کو پورا نہ کیا، مطلب ہے کہ ایک طرف تو گندم کو استعمال کیا تاکہ اس کی خاصیت حاصل ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں کسی ایسی چیز کو استعمال کر لیا جو اس کی خاصیت کی نفی کرنے والی ہو، اس کی خاصیت کو ضائع اور زائل کرنے والی ہو، تو پھر گندم کی وہ تاثیر اور خاصیت حاصل نہیں ہوگی۔ جیسے انسان غذا کے ذریعے سے قوت حاصل کرتا ہے تو غذا استعمال کر کے قوت تو حاصل کرے، لیکن دوسری طرف اگر وہ جمال گھوٹا استعمال کر لے، یعنی انسان کی قوت کو زائل کرنے کا سامان کر لے، تو جو غذا کی قوت اور تاثیر تو وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے انسان گل بنفشہ استعمال کرتا ہے، کھانسی ہے، زکام ہے، گل بنفشہ استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کسی ٹھنڈی چیز کو، دہی کو استعمال کرنے لگے، ٹھنڈی لسی پینے لگے، تو جو خاصیت اس دوا کی انسان کے بدن کو ملنی تھی، جس سے اس کی کھانسی ٹھیک ہونی تھی، وہ اس خاصیت کو باطل کر دیا گیا دہی کی ٹھنڈک کے ذریعے سے، اس لیے وہ خاصیت اور تاثیر بدن کو نہیں ملتی۔ تو گویا کہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی نے خاصیت رکھی، اور اس خاصیت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کو اپنی شرائط کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ آیان کے اندر اصول ہے، جواہر کے اندر اصول ہے، دنیا کی چیزوں کے اندر یہ اصول کار فرما ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک ایک خاصیت رکھی ہے، ایسے انسان کی حرکات و سکنات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاصیت رکھی ہے۔ ایک ہی ہاتھ ہے، لیکن اس ہاتھ کو انسان مختلف انداز سے جب استعمال کرتا ہے تو اس کی خاصیت و تاثیر بدل جاتی ہے۔ اس ہاتھ کو اگر اس طریقے سے استعمال کرتا ہے تو ممنون کرم ہو جاتا ہے، سامنے والا سمجھتا ہے کہ مجھے سلام کر رہا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی ہاتھ کو اگر یوں استعمال کرتا ہے تو عداوت اور لڑائی اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے کہ یار یہ مجھے چانٹا دکھا رہا ہے، تھپڑ دکھا رہا ہے۔ تو ایک ہی ہاتھ ہے، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس کا عنوان بدل جاتا ہے۔ ایک ہی زبان ہے، لیکن اس کے تھوڑے سے استعمال کے فرق کے ساتھ اس کا عنوان بدل جاتا ہے۔ یہاں کے لہجہ بدل جانے سے بھی اس کی خاصیت و تاثیر بدل جاتی ہے۔ اگر انسان اس طرح کہے کیا بات ہے، تو یہ سوال بن جاتا ہے کہ یہ سوال کر رہا ہے۔ اسی جملے کو کہتا ہے کیا بات ہے، یہ تعریف بن جاتی ہے کہ کسی بات کی تعریف کر رہا ہے۔ اور اسی جملے کو یوں کہے کیا بات ہے، تو یہ ڈانٹ ہے، غصے کا اظہار ہے۔ تو ایک ہی جملہ ہے کیا بات ہے، لیکن اس کو لہجے کے فرق کے ساتھ آپ نے اس کی خاصیت و تاثیر کو بدل دیا۔ تو جس طریقے سے آیان اور جواہر اور چیزوں کے اندر الگ الگ نوعیت کی خاصیتیں ہیں، ایسے انسان کی حرکات و سکنات بدل جانے سے، لہجے بدل جانے سے خاصیت بدل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان کے اذواق اور طبائع کی تبدیلی سے اس انسان کا ذوق بدل جاتا ہے۔ اس لیے کہ بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی طبیعت کی نوعیت دوسرے انسان کی طبیعت سے جدا رکھی ہے۔ جس طبیعت کے اختلاف کی وجہ سے انسان کا ذوق بدل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب اپنے ذوق کا اظہار کرتا ہے، اپنے کسی پسند کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے ذوق اور طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی طبیعت رکھتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے، مطالعے کا بڑا شوق ہے، دل کرتا ہے ہر وقت میں کتابیں پڑھتا رہوں، تو اس کے اندر کی پسند کا اظہار ہو رہا ہے کہ بھئی یہ اس کا ذوق مطالعے کا ہے، تعلیم کا، علم کا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے نہیں مجھے باہر گھومنے کا بڑا شوق ہے، لانگ ڈرائیو پہ جانے کا بڑا شوق ہے، اس کا مطلب یہ سیر سپاٹے کا مزاج ہے۔ تو گویا کہ اپنی اپنی پسند کا جب انسان اظہار کرتا ہے تو اس اظہار کے اندر اصل میں اپنے اندر کی طبیعت و ذوق کو بتلاتا ہے کہ میرا اس نوعیت کا ذوق ہے۔ اور انسان کسی دوسرے کی پسند کو سن کے اس کی باطنی ذوق کا اندازہ کرتا ہے کہ اس آدمی کا ذوق اور طبیعت کیا ہے۔ اس لیے کہ میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر انسانوں کی طبیعتیں مختلف رکھی ہیں، ہر انسان کو الگ الگ چیز پسند آتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے عقل مند ترین انسان ایک دسترخوان پہ اکٹھے کر دیں اور سب کی عقل کا لیول بالکل برابر ہے، اور وہ انسان دسترخوان پر جمع ہے، دسترخوان پہ قورمہ بھی ہے، بریانی بھی ہے، وہاں پر سالن بھی ہے، اور پلاؤ زردے بھی ہیں، دسترخوان لذائذ کے ساتھ جو وہ بھرا ہوا معمور ہے۔
اب یہ اس دنیا کے ذہین ترین عقل مند ترین انسان کہ جن کی عقل کا لیول بالکل برابر ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ بھی آپ اپنی اپنی پسند کے مطابق ہاتھ بڑھائیے، جس کو جو ڈش اور کھانا پسند ہے اس کی طرح ہاتھ بڑھا دیں، تو کیا خیال ہے کہ سب کا ہاتھ ایک ہی ڈش کی طرف بڑھے گا؟ سب کا ہاتھ صرف قورمے پر بڑھے گا؟ سب کا ہاتھ صرف بریانی پر بڑھے گا؟ سب کا ہاتھ کیا پلاؤ پر بڑھے گا؟ نہیں، ہر ایک کا ہاتھ مختلف ڈشوں پہ آئے گا۔ کوئی بریانی پر ہاتھ بڑھائے گا، کوئی پلاؤ پر ہاتھ بڑھائے گا، کوئی قورمے پر ہاتھ بڑھائے گا، کوئی جو ہے وہ دوسرے کسی سالن دال پر ہاتھ بڑھائے گا۔ یہ الگ الگ کیوں؟ عقلیں تو سب کے ایک لیول کی ہیں، عقلیں تو سب کی برابر ہیں، ذہانت کے آخری مقام پہ سب کے سب ہیں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ سب نے اپنے الگ الگ کھانوں کی نوعیتوں پر ہاتھ رکھا؟ یہ اصل میں ان کی اندر کی طبیعت اور اندر کے مزاج کا اختلاف ہے، اندر کے ذوق کا اختلاف ہے۔ ایک ذہین ترین انسان کا ذوق یہ ہے کہ اس کو پلاؤ اچھی لگتی، وہ پلاؤ کی طرح ہاتھ بڑھاتا ہے۔ ایک ذہین ترین انسان کا ذوق یہ ہے کہ اس کو قورمہ اچھا لگتا ہے، قورمے کی طرح ہاتھ بڑھاتا ہے۔ ایک عقل مند ترین انسان کا ذوق یہ ہے کہ وہ پلاؤ کی طرح ہاتھ بڑھاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سارے عقل مند ترین انسان بھی اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے الگ الگ طبیعت رکھتے ہیں، لہذا جب پسند کا اظہار کریں گے تو الگ الگ نوعیت کا اظہار ہوگا۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کو فلاں چیز کیوں پسند نہیں ہے، آپ کو پلاؤ تو پسند ہے، آپ کو بریانی پسند کیوں نہیں ہے، آپ کو تو قورمہ پسند ہے، آپ کو دال پسند کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال لا یعنی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق انسان کی طبیعت کے ساتھ ہے، انسان کی ذوق اور مزاج کے ساتھ ہے، لہذا ذوق اور مزاج اللہ تبارک و تعالی تخلیق کر کے بھیجتے ہیں، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا وہ کیوں پسند نہیں ہے، اب عقلی طور پر وہ دلائل دینے لگے گا، نہیں عقلی طور پر مجھے یہ پسند ہے، تو عقلی دلائل کی ضرورت نہیں، یہاں طبی دلیل کی ضرورت ہے۔ انسان کے وجدان اور طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو فلاں چیز پسند ہے، لہذا اس کو کھلا دو۔ لہذا یہ سوال کرنا کہ آپ کو وہ پسند کیوں نہیں ہے، یہ سوال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کا ذوق اور طبیعت جدا جدا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے منبیات کے اندر ایک بڑی خوبصورت حدیث نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، خلفائے راشدین ساتھ موجود ہے، گویا کہ آفتاب نبوت بھی موجود اور چاند ستارے بھی جھلملا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبیبا الیہ من دنیاکم ثلاثن، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب کر دی گئی ہیں، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے۔ اور حبیبہ کا لفظ استعمال فرمایا، مجہول کا صیغہ، پیسو وائس، ایکٹیو وائس نہیں، پیسو وائس ذکر فرمایا کہ یہ محبت ڈال دی گئی ہے میرے دل میں۔ ظاہر ہے کہ ڈالنے والا کون ہے؟ رب العزت، رب کائنات ہے۔ تو رب کائنات نے میرے دل میں محبت ڈال دی ان چیزوں کی۔ یہ تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھے محبوب کر دی گئی ہیں، اور رسول اللہ اپنی پسند کا اظہار فرما رہے ہیں۔ فرمایا پہلی کیا چیز؟ الطیب، سب سے پہلی چیز خوشبو، مجھے دنیا کی چیزوں میں سے خوشبو بڑی پسند ہے، اور رسول اللہ کو خوشبو انتہائی پسند تھی، جبکہ آپ کو خود سراپا خوشبو تھے۔ آپ کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں تو اس کا سر سارا دن خوشبو سے مہکتا رہتا تھا، کسی بچے کے گال پہ ہاتھ پھیر دیں تو سارا دن اس کی گال میں سے خوشبو آتی رہتی تھی، جس راستے سے آپ گزر جائیں وہ راستہ سارا دن معطر رہتا تھا، یہاں تک کہ لوگ اس خوشبو کو سونگھ کر آپ کو ڈھونڈ لیتے تھے۔ آپ کی ذات سراپا خوشبو تھی، یہاں تک کہ ام سلیم کے گھر میں آپ چمڑے کے بستر پر لیٹے ہیں، آپ کا پسینہ ٹپک رہا ہے، اور انہوں نے چمڑے کے بستر سے پسینے کو اکٹھا کر کے شیشی میں ڈال لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ میرا پسینہ تو نہیں شیشی میں کیوں جمع کیا؟ کیا فرمایا؟ کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے پسینے جیسی خوشبو پورے عرب میں کہیں نہیں ملتی۔ ہم جس خوشبو میں آپ کا پسینہ ڈال لیتے ہیں، عرب کی ساری خوشبو اس کے سامنے ماند ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ آپ کا پسینہ جب خوشبو میں داخل ہوا وہ خوشبو ساری خوشبوؤں کی باتیاں بن جاتی۔ اللہ اکبر! یہ تو آپ کی ذات کا عالم کہ آپ کی ذات سراپا خوشبو ہے۔ اسے تو شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا قدم رکھنے والا محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جو بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلا محدث آیا، رسول اللہ کے حدیث کا نور لے کر آیا، اس کے بعد احادیث کے انوار ہندوستان کے اندر پھیلنے لگے۔ وہ مدارج النبوہ ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ یہ گلاب کا پھول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ کے پسینے کے قطرے سے پیدا کیا۔ جو گلاب کا پھول آج سارے پھولوں کا بادشاہ ہے، آج ساری دنیا مانتی ہے کہ گلاب کا پھول پھولوں کا بادشاہ ہے، یہ کہاں سے بنا ہے؟ رسول اللہ کے پسینے کے قطرے سے اللہ نے اس کی تخلیق کی۔ دیکھو پھولوں کے اندر بھی جہاں رسول اللہ کا پسینہ شامل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی اس پھول کو سارے پھولوں کا بادشاہ بنا دیا۔ اور گلاب کی خوشبو، گویا کہ آپ جو خوشبو گلاب کی سونگیں تو یوں سمجھے کہ رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ رسول اللہ کے پسینے سے تخلیق کیا گیا۔ تو آپ کی ذات سراپا خوشبو ہے، اس کے باوجود آپ خوشبو کا کثرت سے استعمال فرماتے ہیں، کبھی عنبر لگاتے ہیں، کبھی مشک لگاتے ہیں، کبھی عود لگاتے ہیں، امت کو تعلیم دیتے ہیں۔ میں باوجود اس کے کہ سراپا خوشبو ہوں پھر بھی خوشبو کو استعمال کرتا ہوں، اور تم تو سراپا خوشبو نہیں ہو، تم تو سراپا بدبو اور تعفن ہو۔ تمہیں خوشبو استعمال کرنا یہ سمجھ کر کہ ہمارے رسول کی سنت ہے، اس لیے خوشبو استعمال کرو۔ خاص طور پہ اجتماع میں، کھلے مجلسوں میں اور محفلوں کے اندر جاؤ تو ضرور سنت سمجھ کے خوشبو استعمال کر کے جاؤ، اس سے رسول اللہ بھی خوش ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سنت کی اتباع پر اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تو امت کو تعلیم کے لیے آپ خود کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا اطیب، پہلی چیز مجھے خوشبو بڑی پسند ہے۔ اور دوسرا فرمایا النساء، اور فرمایا تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے عورتوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے، عورتیں مجھے محبوب کر دی گئی ہیں۔ النساء، عورتیں محبوب کر دی گئی۔ اور تیسرا فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تبارک و تعالی نے نماز میں رکھی، نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی۔ اس پر تفصیلی گفتگو میں کروں گا۔ اب یہ آپ نے حدیث بیان کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا، حبب الیہ من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا کی چیزوں میں سے تین چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی دنیا کی چیزوں میں سے تین چیزیں محبوب ہیں۔ ایک کیا؟ فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، ایک یہ کہ رسول اللہ کے چہرہ انور کو دیکھتا رہوں، یہ مجھے پسند ہے۔ رسول اللہ کے چہرہ ہو، ابو بکر کی نگاہ ہو، بلکہ ابو بکر سراپا نگاہ ہو اور ابو بکر رسول اللہ کو دیکھے اور رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھ کر نہال ہوتا رہے، یہ مجھے پسند۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رسول اللہ، اور اپنے مال کو رسول اللہ پر خرچ کرنا، قربان کر دینا مجھے بڑا پسند ہے۔ ایک ایک پائی آپ پر قربان کر دوں، کنگال ہو جاؤں، خالی ہو جاؤں، اور چنانچہ وہی ہوا، آپ نے سارا مال آپ پر قربان کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ آخر میں بوریاں لپیٹ کر بیٹھے ہیں اور ببول کے کانٹے لگا کے بیٹھے ہیں، کوئی ہاتھ پلے میں نہیں، سارا کا سارا رسول اللہ پر قربان کر دیا، سب کر۔ آسمان سے فرشتہ جبرائیل آ گیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، ابو بکر کو اللہ سلام کہتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا لوگ تھے، اللہ سلام بھیجتا ہے، جو خود السلام ذات ہے، جس کا ورد السلام السلام یا سلام یا سلام صبح شام ہم کرتے ہیں، وہ سلام ذات خود سلام بھیج رہی ہے، ابو بکر کو سلام کہہ دو ہمارا۔ اس لیے کہ جس ابو بکر کے اندر اسلام داخل ہوا، اس نے سارے کی ساری مال و دولت باہر نکال کر رسول اللہ پر قربان کر دی۔ اور آج اتنا بڑا تاجر مکہ کا آج بوریا لپیٹ کے ببول کے کانٹے لگا کے بیٹھا ہے، خالی ہاتھ، فقیر ہو گیا، مسکین ہو گیا۔ جاؤ، لیکن ہماری نظر میں اس کا وہ مقام ہے کہ آج عرش الہی سے اس کے لیے سلام بھیجا جا رہا ہے، سلام کہہ دو۔ اور اس سے پوچھو کہ ابو بکر کیا اس حالت میں تو راضی ہے؟ اس لیے کہ پہلے تو تجھے بڑا تاجر بنایا تھا، مال و دولت کے انبار تھے، اور تو نے سارا رسول اللہ پر اور اسلام پر قربان کر دیا۔ آج اس مفلسی کی حالت میں تو بیٹھا ہے، کیا ابھی بھی تو اللہ سے راضی ہے؟ ہوتا ہے نا کہ کبھی خرچ کر کے ملال ہوتا ہے، اور یار مسجد میں $1000 دے دیا جوش میں آ کے، 500 دے دیتے، 500 آج کام آ جاتے۔ ہماری حالت تو یہی ہے، بلکہ $5 دے کے سوچتے یار 2 دے دیتے، 3 کا برگر ہی کھا لیتے،
5 ہی دے دیے جوش میں، مولوی صاحب نے ایسا جوش دلایا 5 ہی دے دیے یار، اب کچھ بھی نہیں۔ ہماری یہ حالت ہے، ایمان کا لیول اندازہ کرے۔ ابو بکر اس حال میں بیٹھا، پوچھو تو صحیح یہ راضی ہے؟ ابو بکر کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر اللہ تجھے سلام کہتا ہے اور تجھ سے پوچھتا ہے کہ تو ابھی بھی اسی حال میں بھی اللہ سے راضی ہے؟ اللہ وجد آ گیا، کھڑے ہو گئے اور جھومنے لگے اور فرمایا کہ میں اس حال میں بھی اپنے اللہ سے راضی ہوں، میں اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوں، میں اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوں۔ بار بار جھوم رہے ہیں اور وجد کی کیفیت ہے اور عشق و مستی کے اندر ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، میں اس حال میں بھی اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے وہ لوگ۔ تو فرمایا کہ انفاق و مالی علی رسول اللہ، کہ رسول اللہ کی ذات پر اپنے مال کو قربان کرتا رہوں، بس یہ میری پسند اور مجھے محبوب ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ ان تکون ابنتی علی تحت رسول اللہ، اور تیسری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ باہر کی خدمت ابو بکر کرے اور اندر کی خدمت ابو بکر کی بیٹی کرے، باہر کی خدمت صدیق کرے اور اندر کی خدمت صدیقہ کرے۔ یہ میری تمنا ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو اور رسول اللہ کی خدمت میں لگے، اس لیے کہ اندر کی خدمت میں نہیں کر سکتا، میری تمنا کہ میرے وجود کا ہی کوئی ٹکڑا ہو وہ بھی رسول اللہ کی اندر کی خدمت کرے، میری تمنا ہے اور میری دل کی خواہش ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ یہ محبتیں ہیں۔ النظر الى وجه رسول اللہ و انفاق مالی علی رسول اللہ وان تکون ابنتی علی تحت رسول اللہ، یہ مجھے محبوب ہے۔ اب یہ بات حضرت عمر نے سنی، حضرت عمر نے فرمایا صدقتا یا ابا بکر، ابو بکر تو نے سچ کہا، حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ اب ہر آدمی اپنی اپنی پسند کا اظہار کر رہا ہے، اور میں نے بتایا کہ اپنی پسند کے اظہار سے اس کے اندر کے ذوق کا پتہ چلتا ہے کہ ذوق اور مزاج کا انسان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو دیکھو تو تربیت باطنی سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ کے ذہن میں تربیت باطنی ہے، آپ باطنی تربیت کر رہے ہیں امت کی، انسانوں کی، اور ایسی 3 چیزیں پسند فرما رہے ہیں کہ جس سے انسانوں کی تربیت باطنی ہوتی ہے، ان کی باطن کی اصلاح ہوتی ہے، اور جب باطن مزکہ اور مصفہ ہو جاتا ہے تو ظاہر پر اس کے انوارات آٹومیٹکلی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ برتن کے اندر ٹھنڈا پانی ہو برف والا تو اس کے اوپر پسینہ آ جاتا ہے نا، اس پسینے کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں یار ٹھنڈا پانی ہے۔ اس لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں ایسی 3 چیزیں آپ نے پسند فرمائی کہ اندر باطن کو رگڑ رگڑ کے شفاف کر دیا، باطن کو جب منور کر دیا اس نور کا اثر خود بخود ظاہر پر آئے گا، ظاہر پر نور کا اثر آئے گا۔ جب ظاہر پر نور کا اثر آئے گا، اس کو ظاہری ہاتھ ہو، ظاہری زبان ہو، ظاہری ناک ہو، ظاہری آنکھ ہو، ظاہری کان ہو، ظاہری قدم ہو، تو جتنے ظاہری انسان کے اعضاء ہیں ان سے بھی انوارات پھوٹیں گے، اس سے اعمال صالحہ کے جو ظہور ہوں گے، جس سے پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ اور اللہ کے رسول کا عاشق ہے۔ تربیت باطنی پتہ چلتی۔ اور ابو بکر کی پسند کو دیکھ کر ان کے ذوق کا اندازہ ہوتا ہے کہ عشق رسول سے بھرا ہوا ہے، عاشق رسول ہے۔ تو دیکھو ان کے عشق رسول کا اندازہ ہوتا ہے کہ تینوں چیزیں ایسی پسند فرمائی ہیں کہ بس رسول اللہ پر قربان ہو رہا ہے، رسول اللہ کی شمع ہے اور ابو بکر پروانہ بن کے رسول اللہ کے گرد گھوم رہا ہے، دیکھتا ہے تو رسول اللہ کو، مال خرچ کرتا ہے تو رسول اللہ کو، اپنی بیٹی نکاح میں دینا چاہتا ہے تو رسول اللہ کو۔ عشق عشق ہے، تو اس سے ان کے عشق رسول کا اندازہ ہوتا ہے کہ انادل کو پھول، شعر ہے نا، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، تو حقیقت یہ ہے کہ صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر نے کہا کہ صدقتا یا ابو بکر، آپ نے سچ کہا، مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الامر بالمعروف، پہلی چیز مجھے امر بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینا مجھے پسند ہے، لوگوں کو نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو، یہ نیک کام کر لو، یہ نیک کام کر لو، یہ نیکی کا حکم دینا مجھے پسند ہے۔ والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا مجھے پسند ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکو، یہ نہ کرو، یہ تمہارے لیے بھی نقصان دہ اور اللہ کو بھی ناراض کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ منائی سے روکوں، نہی عن منکر یہ مجھے پسند ہے، نیکیوں کو حکم دوں، برائی سے روکوں۔ بس صوب الخلق، اور بوسیدہ اور پرانے کپڑے پہننا مجھے بڑا پسند ہے کہ پیوند لگے ہوں کپڑوں پر اور وہ کپڑے پہنوں اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتا نظر آؤں، اللہ کی عبادت میں سجدے میں گروں اور اللہ کے مخلوق کی خدمت میں گلی اور کوچوں کے چکر کاٹوں، مجھے پسند ہے۔
الصوب الخلق، پرانے بوسیدہ کپڑے پیمد لگے ہوئے. اور چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، اور سلطنت ایسی طاقتور کہ روم و فارس کی سلطنت اس کے سامنے کانپتی ہیں، اور روم و فارس کے ایوان کانپ اٹھتی ہیں عمر کا نام سن کے. فارس کا فاتح، مصر کا فاتح، کیا اللہ نے ان کا دبدبہ عطا کیا. بیت المقدس کی چابیاں خود رابعی ہاتھ میں دے رہے ہیں، لیکن فرمایا مجھے پیوند لگے کپڑے. اور کہتے ہیں کہ جب بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہے تھے تو آپ کے امامے پر اور آپ کے کپڑوں پر 12 پیوند لگے، پھٹا ہوا امامہ اور کپڑے پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے. لگ ہی نہیں رہا کہ اتنا بڑا امیر المومنین، اتنا بڑا خلیفۃ المسلمین، اتنا طاقتور بادشاہ، کہ لوگ حیران ہو گئے. اس تفصیل میں نہیں آتا کہ بیت المقدس میں گئے تو کس طریقے سے چابیاں حاصل کی. تو کہنے کا مقصد سب الخلق، فرمایا پیوند لگے پرانے کپڑے مجھے بڑے پسند ہیں. اور آج تو ہم ہر وقت نئی پوشاکوں کی فکر کریں، نئی پوشاک ہو جائے، نئی پوشاک ہو جائے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ لباس التقوی، تقوی کا جو لباس ہے جس کا تعلق دل اور باطن کے ساتھ ہے، تقوی کا لباس تو ہمارا بالکل شفاف اور نیا ہو. اور ظاہر کا لباس اگر پیوند لگے تو کیا فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ پیوند لگا ہو یا شائع لباس ہو، مرنے کے وقت اتر ہی جاتا ہے. 2 انسلی چادریں لپٹ جاتی ہیں. تو لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس تمہارے لیے بہتر ہے. اگر باطن کا لباس تمہارا اگر خوبصورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہاری قیمت لگ جائے گی. ان کی نظر یہاں ہے، ہماری نظر ظاہر پر ہے، باطن لباس التقوی اس سے غافل ہے. تو فرمایا صوب الخلق، 3 چیزیں مجھے پسند، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصوب الخلق. یہ بات عثمان غنی نے سنی، فرمایا صدقتا یا عمر، عمر آپ نے سچ فرمایا. حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں پسند ہیں. اب انہوں نے بھی اپنی پسند کا اظہار فرمایا. اب حضرت عمر کی پسند کو دیکھ کر، ان کے ذوق اور پسند کو دیکھ کر ان کے ذوق اور طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انتظام امور ان کا ایک ذوق اور طبیعت ہے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد بالفرض والمحال نبوت جاری ہوتی اور میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو فرمایا عمر ہوتا. کیونکہ عمر کے اندر انتظام امور کی جو صلاحیت ہے، جو منتظم اعلیٰ بننے کی جو خوبی ہے، وہ نبیوں والی خوبی اس کے اندر ہے. جس طریقے سے نبی امتوں کو آ کر ان کی صف بندی کرتا ہے، ان کے ظاہر باطن کو درست کرتا ہے، ایسے درست کرنے کی صلاحیت عمر کے اندر موجود تھی. اگر نبی میرے بعد کوئی آتا تو عمر آتا. تو دیکھو ان کے ذوق کے اندر بھی پتہ چل رہا ہے انتظام امور کہ برائی سے روک رہا ہے، اچھائی کا حکم دے رہا ہے، اور پہننے اوڑھنے کے حوالے سے لوگوں کے رہنے سہنے کے سامان کو متعین کر رہا ہے کہ تم اس ظاہری اپنے لباس کی خوبصورتیوں میں لگ کے تم حقیقت کو نہ بھول جاؤ، بلکہ تم ظاہری صورت کو بھی پکڑو لیکن حقیقت سے غافل نہ ہو. تم حقیقت تمہارے سامنے نظر آنی چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ لباس التقوی ذالک خیر، کہ تقوی کا جو لباس ہے یہ تم ضرور بضو اپنے ساتھ لازم رکھو. حضرت عثمان نے کہا کہ صدقتا یا عمر، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. اشباع الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا، وکسوت العریان، ننگوں کو کپڑا پہنانا، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرنا. مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں کہ بھوکے ہوں اور ان کو بھوکوں کو عثمان کھانا کھلاتا نظر آئے، بھوکے پیٹ بھر کے نہال ہو جائیں، سیر ہو جائیں، اور عثمان ان کو کھانا کھلا رہا. کسوت العریان، ننگوں کو کپڑا پہنا ہے، جن کے تن پہ کپڑا نہیں ہے، بیچارے بے حال مسکین پھرتے ہیں، اور عثمان اپنا مال تقسیم کر کے ان کے تن پہ کپڑا ڈالے. حضرت عثمان کے ذوق کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے، ان کے اندر ہمدردی ہے، خدا ترسی ہے. تو خدا ترسی اور ہمدردی کا عنوان آپ کی ذات کا ذوق ہے کہ آپ کے اندر خدا ترسی اور ہمدردی ہے کہ آپ کیسے مسکینوں کے کھانے پینے کی اور ان کے پہننے اوڑھنے کی فکر کر رہے ہیں، اور تلاوت القرآن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. ادھر غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، ادھر اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن کی تلاوت حقیقت میں اللہ سے ہم کلام ہونا ہے. کام کر رہے ہیں غریبوں کے لیے اور کلام کر رہے ہیں غریبوں کے مالک اور خالق کے ساتھ. یہ ہے شان عثمان کی. کہا کہ بس یہ مجھے چاہیے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤں، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ کو بڑا پسند ہے. آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے،
جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوکوں کو کھانا کھلانے کے کتنے فضائل بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ بھوک کی جو حالت ہے بڑی خطرناک حالت ہے۔ ظاہر ہے کہ میں روزے کی حالت کو تو نہیں کہتا کہ روزے کی حالت میں تو اللہ کھلاتا ہے تو انسان کو بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن عام حالات میں آپ دیکھیں اگر گھنٹہ 2 گھنٹہ کھانا پینا لیٹ ہو جائے تو انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ گھر میں لڑائی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ بیوی نے وقت پہ کھانا نہیں دیا اور پھڈا ہو رہا ہے، کھانا ٹائم پہ چاہیے، بے چین ہے، بے قرار ہے، مچھلی کی طرح تڑپا، بھوک لگی ہوئی ہے۔ روزے کی حالت میں تو اللہ اس کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس کو پلاتا ہے، اس کو صبر آتا ہے، اس کے اندر بے قراری اور ہجان نہیں ہوتا، بھوک کی کلفت اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن عام حالات میں آپ اندازہ لگا اپنی بھوک کا کہ بھوک میں انسان کس اذیت اور کرب سے گزرتا ہے۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ کل روز قیامت میں اہل جہنم پر جب عذاب نازل کیا جائیں گے تو اہل جہنم کو مختلف نوعیتوں کا عذاب دیا جائے گا، کبھی برف کا عذاب دیا جائے گا، سردی اور ٹھنڈ کا عذاب دیا جائے گا، کبھی آگ کا عذاب دیا جائے گا، آگ کے اندر جلیں گے، اور کبھی ان کو جو ہے بھوک کا عذاب دیا جائے گا، بھوک کی تکلیف میں تڑپیں گے۔ تو فرمایا کہ اہل جہنم کو بھوک کا عذاب سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا، یعنی آگ کے عذاب سے ان کو ایسی تکلیف نہیں ہوگی جیسی بھوک کے عذاب سے ہوگی۔ اور جب بھوک کے عذاب سے بے حال ہو جائیں گے، مدہوش ہو جائیں گے، بے چین ہو جائیں گے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھانے کے لیے کیا دیں گے؟ خاردار درخت، کانٹے دیں گے، کانٹے دار درخت جو ان کے حلق کے اندر پھنس جائیں گے، کانٹے پھنس جائیں گے۔ جب کانٹے حلق میں پھنسیں گے اور اندر بھوک ہے، بے قرار ہو کے چاہیں گے کہ اندر اتاریں، پانی مانگیں گے تو ان کو ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی دیں گے، ان کا کچلو دیں گے، ان کے بدن کے اندر جو پھوڑے پھنسی آگ سے بن گئی تھی ان کا کچلو دیں گے، اور وہ اتنا گرم ہوگا اور اس کچلو کی ایسی بدبو ہوگی کہ دوسرے اہل جہنم بھی اس سے تنگ ہو جائیں گے، یار ایسا تعفن و بدبو، اہل جہنم بھی تکلیف میں آ جائیں گے اس بدبو سے۔ وہ ان کو دیں گے اور وہ بھوک سے بے قرار ہو کے جب اس کو پئیں گے تو حدیث میں آتا ہے اس کی تپش و گرمی سے یہ نیچے کا ہونٹ جو ہے وہ ناف تک لٹک جائے گا اور اوپر کا ہونٹ گدی تک چلا جائے گا، اور اندریا اندر سے کٹ کے اس گرمی کی وجہ سے ان کے نیچے کے راستے سے گر جائیں گے۔ بھوک کا عذاب، اس بھوک کے عذاب میں وہ اس کھولتے پانی کو منہ لگا لیں گے، بھوک کے عذاب میں وہ اس کھولتے ہوئے کچلو کو منہ لگا لیں گے اور ان کی ہونٹ کباب کی طرح جل جائیں گے۔ بھوک کا عذاب اتنا خطرناک ہے۔ میں نے بتایا کہ دنیا میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کچھ لمحے کا وقت بھوک بے چین ہو جاتی، کچھ بھی آ جائے کھانے کو تیار۔ اس لیے حدیث میں فرمایا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کسی ایسے مقام پہ پہنچ گئے اور بھوک کی شدت ہے، موت کا خطرہ ہے، تو پھر مردار بھی اگر تمہیں مل جائے وہ کھا لو، لیکن تم اپنی جان بچاؤ، اس لیے کہ مومن کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے امر سے زیادہ مقدم ہے۔ اپنا اللہ امر چھوڑ دیتے ہیں، اپنی حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ کہا کہ یہ خنزیر میں نے نجس عین بنایا لیکن جنگل میں بھٹک گیا، تجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اگر تو نہ کھائے گا تو مر جائے گا، تو میں نے آج اپنا حکم اٹھا لیا، تو ایک مومن ہے، تو اللہ اللہ کرتا ہے، تیرے اللہ اللہ کرنا مجھے اتنا پسند ہے، تیرے ایمان کو میں قائم رکھنا چاہتا ہوں، تیری حیات میں نزدیک عزیز ہے، میں آج اپنی حرمت کو حکم اٹھاتا ہوں، اس خنزیر کو کھا لے، تو اپنی جان بچا، اسے تیری جان اس خنزیر کھانے سے زیادہ مقدم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کو پہچانا کہاں ہم نے خدا کو پہچانا نہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، شیشہ دیکھ لیا صبح شام، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ آج کل تو سیل فون کا مرض، سیلفی ایک بنا کے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ وہ یہ کیا زندگی، اپنے آپ کو دیکھتے ہو، اپنے بنانے والے کو دیکھو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو تو نہیں دیکھتے، تم مطلب اپنے آپ کو دیکھ کر اصل میں تم مجھے دیکھو۔ اس لیے کہ عمارت کی خوبصورتی کو دیکھ کر تو معمار یاد آتا ہے، یا بنانے والے نے کمال کر دیا، کیا منزل بنائی، کیا یار یا کیا ٹاور بنایا ہے، یار کیا خوبصورت عمارت بنائی۔ جب تمہیں دنیا کی عمارتیں دیکھ کر معمار یاد آتا ہے تو اپنے حسن و جمال کو دیکھ کر تمہارا خالق تمہیں یاد کیوں نہیں آتا؟ تو اپنے چہرے کی خوبصورتی، خد و خال کی رہنائی، تم اپنے چہرے کا حسن و جمال، اپنے بدن کے توازن و اعتدال کو دیکھ کر تم حقیقت میں مجھے یاد کرو، جیسے عمارت کو دیکھ کر معمار کو یاد کرتے ہو، اسی طرح اپنے آپ کو دیکھو، تم حقیقت میں مجھے یاد کرو، اب تمہارے دیکھنے کا لطف ہے۔ اور دیکھ کر تم کیا مانگو؟ سنت بتا رہی، شیشہ دیکھو، کہو اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری ظاہری تخلیق خوبصورت بنائی ہے، اللہ میرے باطنی اخلاق بھی خوبصورت کر دے۔ ایک اگلی چیز مانگ لی
کہ اپنے اس شکل کی خوبصورتی پر فریفتہ نہ ہو، بلکہ اگلے اخلاق کی خوبصورتی مانگ۔ اگر اخلاق کی خوبصورتی بھی تجھے حاصل ہے تو پھر تیرا حسن یوسف کی طرح کا ہے، حسن یوسف بھی ہے، نبوت باطنی بھی ہے، اب یہ کامیاب انسان ہے، لیکن ظاہری حسن ہی حسن ہے، لیکن باطن میں اخلاق کی خوبصورتی نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تیری قیمت ابو لہب جیسی ہے۔ جس ابو لہب کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ تبت یدا ابی لہب، لہب کہتے ہیں انگارے کو، انگارہ کیسے چمکتا ہے، اس کی رونق اس کی کیسی ہے، اتنا خوبصورت تھا ابو لہب کہ اس کا چہرہ انگارے کی طرح چمکتا تھا، ایسی بھڑکتا تھا اس کا حسن و جمال چہرے سے، اتنا خوبصورت، اس کا نام ہی ابو لہب بن گیا، لہب کا باپ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کی ہاتھ اور ہلاک ہو گیا ابو لہب۔ جس ابو لہب کے ظاہری حسن جمال کا عالم یہ ہے، لیکن چونکہ باطنی اخلاق نہیں ہے، باطن میں نبی کی عداوت ہے، اور حالانکہ رشتے میں نبی کا چچا ہے، خون وہی چلا آ رہا ہے، نبی کا چچا ہے، لیکن نبی کا جب اس نے انکار کیا، تکذیب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تبت یدا ابی لہب، کیونکہ اس نے جو نبی سے کہہ دیا تھا کہ تبا لکا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دی سارے خاندان کو اور کہا کہ اے میرے خاندان والو، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس گھاٹی کے پیچھے دشمن لشکر جرار تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا بالکل کریں گے، اس لیے کہ ہم نے تو تجھے صادق اور امین پایا ہے، بالکل کریں گے۔ آپ نے فرمایا بس میں تمہیں کہتا ہوں کہ عبد اللہ، فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کے اقرار اور تصدیق کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ خانہ کعبہ کے اندر 360 جو بت سجا رکھے ہیں یہ تمہارے کسی کام کے نہیں، یہ شرک کا راستہ چھوڑ دو، تم ایک اللہ کے ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بات کہی تو ابو لہب نے کیا، تبا لکا، لہٰذا جمع تھا نا، ہلاکت پڑے محمد تجھ پہ، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، یہ کہہ کہ کنکریاں ماری تو آپ کی طرف تھوکا اور چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کو عرش الہی پر غیرت آ گئی۔ محمد نے فرش پر تو صبر کر لیا اور سر جھکا لیا، خاموش ہو گئے چچا کی بات پر، لیکن عرش پر بیٹھا خدا کو صبر نہ آیا، فوراً قرآن نازل کر دیا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، ابو لہب ہلاک ہو، میرا محمد کیوں ہلاک ہو، اے ابو لہب جو محمد کو دشمن ہے وہ ہلاک ہو۔ کیا تعلق ہے، کیا تعلق ہے محمد کے ساتھ۔ تو دیکھو کتنا خوبصورت انسان، لیکن باطنی اخلاق نہیں ہے، فرمایا کہ ہلاک اور تباہ ہو گیا۔ اس لیے تو کہا کہ دیکھتے ہی کہو کہ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میرے چہرے کو خوبصورت بنایا، میرے باطن کے اخلاق کو بھی خوبصورت کر۔ تو حضرت عثمان فرما رہے ہیں اشباع الجیان، کسوت العریان و تلاوت القرآن، مجھے یہ پسند ہے۔ حضرت علی نے کہا صدقت یا عثمان، اے عثمان آپ نے سچ فرمایا، حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ خدمت للضیف، مہمانوں کی خدمت کرنا مجھے بہت پسند ہے، اس لیے کہ ابراہیم کی اولاد ہے، ابراہیم کی نسل ہے، اور سب سے بڑا مہمان نواز کائنات کا کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جن کو اگر کسی دن کوئی مسافر مہمان نہیں ملتا تھا اس دن روزہ رکھتے تھے، باہر نکل جاتے تھے، ڈھونڈتے تھے، دور دور کوئی نظر آ جائے تو ساتھ کھانا کھا لے، اگر کوئی نہیں ملتا تو آپ روزے تھے۔ اسی طرح ساری زندگی گزری، مہمان نوازی کا عالم یہ تھا ابراہیم خلیل اللہ کا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی، کہا کہ ابراہیم تجھے مہمان نوازی اتنی پسند ہے، ہم چاہتے تیری مہمان نوازی قیامت تک چلتی رہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہاڑی پر کھڑا ہو جا، یہ خاک لے کر تو آسمان کی طرف پھینک، اس خاک کو ہم نمک بنا کر پوری کائنات میں پھیلا دیں گے۔ یہ جو نمک تم کھاتے ہو، نمک، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی مٹھی سے نکلا ہے اور پوری کائنات میں نمک پھیل گیا، اور آج دعوت کی لذت نمک کے بغیر آتی نہیں ہے۔ وہ نمک کی کیا لذت جو ہم اٹھاتے ہیں دعوت میں، یہ اس کا صدقہ جاریہ کس کو پہنچتا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کو۔ ہماری دعوتوں کی رونق میں ابراہیم کی محبت داخل ہے۔ اللہ اکبر، یہ اسی ابراہیم کی نسل میں سے علی چلے آتے ہیں۔ فرمایا الخدمۃ للضیف، مہمانوں کی خدمت کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ اور فرمایا والصوم فی الصیف، اور گرمیوں میں روزے رکھنا، مجھے گرمی چلچلاتی دھوپ ہو اور علی روزے سے ہو، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اور آج تو ہم یہ جون جولائی کے روزے، مفتی صاحب پتہ نہیں کیا بنے گا،
یہ نہ ہو کہ وقت سے پہلے ہی آگے بلاوا آ جائے، بڑے سخت روزے. ارے ظالم، ابھی جون جولائی کے روزے گزرے ہیں. اللہ اکبر. میرا خیال اللہ نے 2 یا 3 روزے میں آزمایا ہے. وہ بھی کیا آزمایا، یہاں کی گرمی کیا گرمی ہے، یہاں تو ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہے. اس کے بعد سارا رمضان آپ نے دیکھا بارشوں میں گزرا ہے، کبھی صبح ٹھنڈ کبھی شام ٹھنڈ. یہاں تراویح پڑھنے والے جانتے ہیں کمبل لپیٹ لپیٹ کے نمازیں پڑھی ہیں، ہے نا. یہ جو خدا کو کس نے پہچانا؟ خدا کے لیے تم بھوکا ہونا تو سیکھو، پیاسا ہونا تو سیکھو. جیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے سورج ٹھنڈے کر دے گا. اللہ صرف قربانی کا اشارہ مانگتا ہے، باقی عطا کر دیتا ہوں. تو فرمایا کہ الصوم فی السیف، گرمیوں کے روزے مجھے پسند ہیں. اور فرمایا والضرب بالسیف، اور تلوار سے دشمن کو مارنا مجھے پسند ہے. میدان جہاد ہو اور علی کے ہاتھ میں تلوار ہو اور اللہ کے دشمنوں پر تلوار علی کی چلتی چلی جائے اور ان کی گردنیں زمین بوس ہوتی چلی جائیں، یہ علی کو بڑا محبوب ہے. اللہ کے دشمن دنیا کے ظلم پھیلاتے ہیں اور ظالموں کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں. اب فرمائیے، اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، حضرت جبرائیل آ گئے. کہا کہ یہ اے رسول اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا ہے. اللہ وہ کیا نظارہ ہے. آج بھی ہم باتیں کرتے اللہ سن رہا ہے. ابھی ہم جو باتیں کر اللہ سن رہا ہے. کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کی باتیں سن رہا ہے اور وہ مجھے بھیجا کہ جبرائیل جا کے رسول اللہ سے کہو کہ وہ تجھ سے یہ سوال کرے، جبرائیل اگر تو انسانوں میں سے ہوتا تو تجھے کون سی 3 چیزیں پسند ہوتی؟ تجھے کون سی 3 چیزیں پسند ہوتی؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل اگر تو انسانوں میں سے ہوتا تو تجھے دنیا کی کون سی 3 چیزیں پسند ہوتی؟ بس یہاں پر بات ختم کرتا ہوں، کم میں انشاءاللہ اگلے کسی وقت بھی گفتگو کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ دیکھو یہ پسند سے ذوق پتہ چل رہا ہے. رسول اللہ کا ذوق تربیت باطنی کا، ابو بکر کا ذوق عشق رسول کا، اور عمر فاروق کا ذوق انتظام امور کا، اور عثمان غنی کا ذوق خدا ترسی ہمدردی کا، اور علی کا ذوق شجاعت اور حوصلے کا. شجاعت اور حوصلے والا جب انسان ہوتا ہے اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.